اللہ تعالیٰ کا بےحد فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن عطا فرمایا۔ صحت، عافیت اور تندرستی کے ساتھ اپنے گھر آ کر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول اور مستجاب فرمائے۔ آج کا جو دن ہے 1 مئی، عالمی طور پر آج کا دن مزدوروں کے نام پر منایا جاتا ہے، اور آج کا دن مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کا دن ہے، عیسوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے۔ مختلف ایام مختلف شخصیات کے ساتھ، مختلف واقعات کے ساتھ اس طریقے سے موسوم کر دیے جاتے ہیں کہ جب وہ دن آتا ہے تو وہ واقعہ یا وہ شخصیت یاد آتی ہے اور اس کی یاد منائی جاتی ہے۔ سیمینارز ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں۔ تو آج کا دن دنیا بھر میں مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے منایا جا رہا ہے۔ اسلام نے مزدور کے کیا حقوق بیان کیے ہیں، اور اسلام مزدوری کا کیا تصور رکھتا ہے، قرآن مزدور اور مزدوری کے حوالے سے کیا کہتا ہے، نوکر اور نوکری کے حوالے سے قرآن کیا تعلیم دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے اندر کیا تعلیمات ملتی ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ عموماً یہ موضوعات جمعے کے خطبے میں مساجد میں بیان نہیں کیے جاتے ہیں۔ عموماً مساجد کے اندر جو موضوعات ہوتے ہیں وہ مذہبی اعتبار سے ہوتے ہیں، یا اولیاء کرام کی تعلیمات، ان کی کرامات اور دیگر عادات اطوار بیان کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے موضوعات کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر یا اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بطور سیمینارز کے یا کوئی پروگرام منعقد ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے بیان کی جاتے ہیں، لیکن کیونکہ آج کا دن مزدوروں کے حوالے سے ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ قرآن نے ان کے کیا حقوق بیان کیے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے ہمارے یہاں، جس کو آپ کیپٹلزم کہتے ہیں، اس سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو غریب ہے، وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی پیسے سے پیسہ بنے گا، اور امیر ایک جائیداد، دوسری جائیداد، ایک کاروباری یونٹ، دوسرا کاروبار، تیسرا کاروبار، پھر انویسٹمنٹ، پھر کوئی اور کام، اس طریقے سے سرمایہ دار جو ہوں گے وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں گے، اور مزدور کا خون جتنا نچوڑنا ہے وہ نچوڑتا رہے گا، اور وہ غریب سے غریب تر، غربت کی لکیر سے نیچے، پہلے سہولیات سے محروم، پھر بنیادی ضروریات سے محروم ہو جائے گا۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ایک چیز ہے جو سرمایہ داروں کو اپنی طرف زیادہ راغب کرتی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ سب کچھ خرید سکتا ہے، وہ انسان بھی خرید سکتا ہے، وہ لوگوں کی حمایتیں بھی خرید سکتا ہے، انسان سے اس کی محنت اور مزدوری بھی خرید سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص امیر ہے، پیسے والا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں سرمایہ دار ہوں، میں فلاں شخص کو اپنے گھر پہ کام کرنے کے لیے لگا سکتا ہوں، میں اس کو اتنے پیسے دے کر اس کو اپنی دکان پر نوکر رکھ سکتا ہوں، کام پہ لگا سکتا ہوں، اپنے گھر پہ کام کے لیے لگا سکتا ہوں، یا میرے پاس اتنا پیسہ ہے میں فلاں کانٹریکٹر کو کہہ کر اپنا گھر بنوا سکتا ہوں، اپنے گھر کے اندر آرائش اور تزئین کے کام کرا سکتا ہوں، رینوویشن کروا سکتا ہوں۔ یہ سرمایہ دار کی سوچ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس سے کم جائے اور منافع زیادہ سے زیادہ ملے، چیز کم دے کر فائدہ زیادہ لے لوں۔ یہ دو چیزیں ایک سرمایہ دار کے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہیں کہ ایک تو میں ہر چیز خرید لوں،
دوسری جس قیمت پر خریدوں اس سے زیادہ وہ مجھے فائدہ دے۔ یہ ہر کاروباری آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اب اسی چیز کو مزدور اور مزدوری پر لے کر آئیں، یہی کیپٹلزم اور یہی سوچ سرمایہ دار کی جب مزدور اور مزدوری کے بارے میں آتی ہے تو یہ آتی ہے کہ میں جس کو چاہوں مزدوری پر رکھوں اور کم سے کم مزدوری دے کر زیادہ سے زیادہ کام کراؤں۔ دکان پر جب میں نے اسے رکھا تو وعدہ کیا تھا کہ میری دکان 10 بجے بند ہو جاتی ہے، صبح 10 بجے کھلتی ہے، لیکن اب سیزن ہے تو میں اسی تنخواہ میں اسی مزدور کو یہ کہتا ہوں کہ ابھی 4 مہینے سیزن کے ہیں، پھر 10 بجے بند ہو جایا کرے گی، ان 4 مہینوں میں مہربانی کرو 11 بجے 12 بجے تک چلے جایا کرو۔ تنخواہ نہیں بڑھائی، مزدوری بڑھا دی، اس سے جو مزدوری لے رہا ہے، جو محنت لے رہا ہے، محنت بڑھا دی، تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا۔ یہ سرمایہ دار کی اور کاروباری آدمی کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ آدمی کو کم سے کم تنخواہ پہ زیادہ سے زیادہ محنت کروا لے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا عموماً دکانوں پر لڑکے چینج ہوتے ہیں، ایک کام کرتا ہے، چند سال گزرے دوسرا آ گیا، وہ اس لیے دوسرا آتا ہے کیونکہ جو پہلے والا ہوتا ہے اس کی تنخواہ بڑھانی پڑتی ہے، تو دکاندار اس کو نکال دیتا ہے اور اسی تنخواہ میں جو 4 سال پہلے کسی کو رکھا تھا ایک نیا لڑکا رکھ لیتا ہے تاکہ کم سے کم اجرت دے کر زیادہ سے زیادہ مزدوری کروائی جا سکے۔ یہ ایک سرمایہ دار کی اور کاروباری کی سوچ ہے جو دنیاوی اعتبار سے کیپٹلزم نظام اور کارل مارکس اور ایڈم اسمتھ کا دیا ہوا نظام ہے۔ اب قرآن کی طرف آئیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کسی بھی انسان کی مزدوری اور محنت کو خریدا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سنو اے لوگوں، ہم نے آدمی کو عزت دی ہے، ہم نے آدمی کو تکریم دی ہے۔ تم چند نوٹوں کے عوض اس کی مزدوری خرید نہیں سکتے۔ اگر تم اس سے مزدوری کروانا چاہتے ہو، کام کروانا چاہتے ہو، تو اس کو اس کی مزدوری کا عوض اتنا ہی دو جتنا وہ کام کرتا ہے، اور اس سے پہلے دو کہ اس کا پسینہ خشک نہ ہو جائے۔ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ یہ اسلام کا تصور ہے کہ اسلام نے ہمیں مزدور کو اس کا جو پسینہ ہے وہ خشک کرنے سے پہلے، خشک ہونے سے پہلے دینے کا حکم دیا، اور یہ نہیں کہا کہ کم سے کم پیسے دے کر زیادہ سے زیادہ کام کراؤ، بلکہ فرمایا کہ ہم نے اس کو عزت دی ہے، اس سے کام کرانا ہے تو اس سے عزت اور تکریم کے ساتھ کام کراؤ۔ یہ بچے جو ہیں ان کو جو لاتے ہیں تھوڑا خیال رکھا کریں۔ تو یہ جو معاملات ہیں، ایک اور بڑی چیز بخاری شریف کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اجرت کرتا، محنت کرتا، مزدوری کرتا اور وہ کمارا ہوتا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی شادی ہو جاتی، تو جتنی اجرت پر وہ کام کر رہا ہوتا تھا حضور اس کی اجرت کو دگنا کر دیا کرتے تھے۔ کیوں دگنا کرتے تھے؟ اسلام نے محنت، مزدوری اور اجرت کو ساتھ میں نہیں باندھا کہ جتنی محنت کرے اتنے پیسے دیے جائیں۔ اسلام نے انسان کو عزت دی اور فرمایا کیونکہ پہلے اس کے خرچے آدھے تھے تو اجرت کم تھی، اب ایک اور ساتھ میں فرد مل گیا، بیوی آ گئی، گھر کے خرچے بڑھ گئے، تو محنت اتنی ہی کرے گا لیکن اجرت ڈبل ملا کرے گی۔ یہ اسلام کا تصور ہے، یہ اسلام کا تصور اجرت ہے۔ جہاں تک آج کل کے یہ جو انسانی حقوق ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے اسلام نے کتنا بلند و بالا تصور دیا ہے محنت کا اور مزدوری کا۔ اور پھر بیوی کے بعد اگر بچے پیدا ہو جائیں تو حضور اور اس کی اجرت میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے، کیونکہ گھر میں ایک اور شخص آ جایا کرتا تھا۔ محنت نہیں بڑھائی، مزدوری نہیں بڑھائی کہ اور 12 بجے تک نہیں، 1 بجے تک، 2 بجے تک، رات کو 4 اور صبح فجر تک کام کرو گے تب تنخواہ بڑھے گی، نہیں، کام اتنا ہی لیا جاتا تھا لیکن حضور اس کی اجرت اور مزدوری بڑھا دیا کرتے تھے، اس کے پیسے بڑھا دیا کرتے تھے۔ یہ اسلام کا تصور ہے، اجرت ہے، یہ لیبر ڈے پر اسلام کا تصور ہے کہ جو اسلام نے دیا ہے، لیکن سمجھا نہیں جاتا۔ ایک سب سے بڑی چیز جو ہمارے یہاں خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوکر کو، اپنے مزدور کو
اپنے کام کرنے والے کو یوں سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ ہمارا غلام ہے۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے، کوئی انسان صحیح کام کرتا رہے، اچانک سے خرابی آ جاتی ہے، کوئی چیز اٹھائی، گری، ٹوٹ گئی، نقصان ہو گیا، کہیں پر جانا تھا، دیر سے پہنچے، آواز دی نوکر کو، مزدور کو آواز دی اور وہ دیر سے آیا، تو ہمارا رویہ اس کے ساتھ یوں ہوتا ہے کہ نہ جانے اگر کوئی چیز ہاتھ میں ہوتی ہے تو اس کو جان سے ہی مار دیتے ہیں، اس کو جان سے ہی مار دیا جاتا۔ اور اس وقت سر دست وہ جو سرمایہ دار ہوتا ہے، جو کرسی پر بیٹھنے والے حاجی صاحب ہوتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں اور اس کی ساری عزت اور اس کی توقیر خاک میں ملا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو آپ کا نوکر ہے، جو آپ کا مزدور ہے، وہ اپنے گھر کا سربراہ ہے۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں ہمہ وقت رکھا کریں۔ جو آپ کے پاس نوکری کرتا ہے وہ اپنے بچوں کا باپ ہے، وہ اپنے گھر کا کفیل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم تھی کہ اس کو وہاں رکھا، آپ کو وہاں رکھا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اگر اللہ اس نوکر کو آپ کا سیٹ بنا دیتا اور آپ کو نوکر بنا دیتا، پھر کیا ہوتا؟ لیکن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ہر جگہ ہے، صرف دکانوں کی بات نہیں کر رہا، یہ آفیسز کے اندر جو افسران ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ماتحت لوگوں کو یوں ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ تو میرے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، میں تو جب چاہوں ان کو فارغ کر دوں، جب چاہوں ان کو لے کر آ جاؤں اپنے پاس۔ یہ تصور بہت غلط ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور حضرت انس کے گھر والے غلام تھے، حضور کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے، حضور کی خدمتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کے گھر والے آئے حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارا بچہ ہے، آپ ہمیں دے دیں واپس۔ تو حضور نے فرمایا زید سے پوچھ لو، تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ حضرت زید سے پوچھا تو حضرت زید نے کہا جتنا سکون گھر میں ملتا تھا اس سے زیادہ حضور کے پاس ملتا ہے۔ حضور نے کبھی مجھے اف نہیں کہا، حضور نے کبھی کوئی بات نہیں کی، کبھی کچھ ہو جاتا ہے حضور محبت سے سمجھا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا زید سے پوچھ لو، جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ۔ حضرت زید نے فرمایا میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ اسلام کا تصور ہے، یہ اسلام کا تصور خدمت ہے جو نہیں بیان کیا جاتا، جو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار تعلیمات ایسی ہیں کہ جو اس بات کا درس دیتی ہیں کہ انسان کو انسان سمجھ کر ہی اس سے کام کروایا جائے۔ ہمارے یہاں یوں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو گھر پہ کام کے لیے بلا لیا، کسی مزدور کو، اور وہ دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا اور اس نے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا 25 منٹ 20 منٹ لگا دیے کھانا کھانے میں، تو وہ آدھا گھنٹہ جو لے کر آتا ہے نا مزدور کو، اس پر یوں گزرتا ہے کہ جیسے اس پر کچھ تلواریں چل رہی ہیں۔ وہ اس سے آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوا مزدور دیکھا نہیں جاتا، آگے پیچھے گھومنا، ارے اٹھ جاؤ، کام کرو، دیر ہو جائے گی، چھٹی کا ٹائم ہو جائے گا، سورج ڈھل جائے گا، نہ جانے کیا کیا بہانے کیے جاتے ہیں۔ ذرا یہ بتائیں، آپ کھانا کھاتے ہوں اور کوئی آپ کے سر پہ آ کے یوں کھڑا ہو جائے اور آپ کو یوں اٹھا دے دسترخوان سے، کتنے ہی مزدور اسی وجہ سے کھانا نہیں کھا پاتے۔ وہ جب گھروں پر جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ ہم جو محنت کرتے تھے، مزدوری کر کر آئے ہیں، اس کے عوض ہمیں نہ تو اجرت ملی اور تانے اس قدر ملے۔ دوسری چیز، جب تنخواہیں دینے کا وقت آتا ہے، اجرتیں دینے کا وقت آتا ہے، تو اتنا ستایا جاتا ہے، اتنا ستایا جاتا ہے۔ وہ سیٹ جس کے شہر کے مختلف علاقوں میں کاروبار چلتے ہیں، گھر ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، وہ 700 800 1000 2000 یومیہ پر اجرت کرنے والا، جس کی مہینے کی تنخواہ 15,000 20,000 18,000 روپے ہے، جب مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کو تنخواہ دینے کا وقت آتا ہے، تو وہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ آج پیسے نہیں ہیں گلے میں، کل آ جانا، پرسوں آ جانا۔ ذرا یہ سوچیے، جس کی تنخواہ 15,000 ہو، کیا وہ 2 دن فاقے کرے گا؟ وہ آٹا نہیں لے کر جائے گا، وہ کوئی گھر کے لیے سامان لے کر نہیں جائے گا، پھل فروٹس اور دیگر چیزیں تو دور کی بات، وہ ضروریاتی زندگی لینے کے لیے ایک ایک دن اپنی تنخواہ کا گن کے انتظار کرتا ہے، اور جب وہ دن آتا ہے تو ہم اس طریقے سے اس کو منع کر دیتے ہیں کہ جس سے ہم اس سے زیادہ کوئی ضرورت مند ہیں، کہ آج پیسے نہیں، کل آ جانا، پرسوں آ جانا۔ کام کرنے والے سے
پوری مزدوری لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن جب وہ سامنے ہوں گے تو میں ان کی مخالفت کروں گا۔ رب ذوالجلال مخالفت فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا ان 3 طرح کے لوگوں میں سے ایک آدمی وہ ہے جس نے کسی کو اپنے پاس کام پر رکھا، مزدوری پر رکھا، کوئی کام کروانے کے لیے رکھا، اس سے پورا کام کرایا، اور جب اجرت دینے کا وقت آیا تو اس کو اجرت دیے بغیر بھیج دیا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے ایسے آدمی کی قیامت کے دن میں مخالفت کروں گا، اور جس کی رب ذوالجلال مخالفت فرما دے پھر جہنم کے علاوہ اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے ماتحت لوگوں کا خیال کیجیے، اپنے ماتحت لوگوں سے پیار کیجیے، حضور کی سیرت پڑھیے، سیکھیے۔ وہ مزدور جو پورے شہر کے گھر بناتا ہے نا، اس کا اپنا گھر کچا ہوتا ہے۔ وہ پھل بیچنے والا جو صبح سے لے کر شام تک پھل کی ریڑھی لگاتا ہے، وہ اپنے گھر پھل لے کر نہیں جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اگر کچھ بھی لے جاؤں گا تو سارا منافع ہی چلا جائے گا۔ تو ان کا خیال رکھیے، ان سے پیار کیجیے۔ وہ بیرا، وہ ویٹر جو صبح ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک ہر ایک کو کھانا دیتا ہے، سرو کرتا ہے، پوچھتا ہے، ٹیبلیں صاف کرتا ہے، آپ کے سامنے سے آ کر آپ کو کھانا پیش کرتا ہے، کمی بیشی ہو جائے تو آپ اس کو جھاڑ بھی دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا سہتا ہے۔ کبھی اس ویٹر سے پوچھیے گا، اس کے گھر والے صحیح طریقے سے کھانا بھی نہیں کھا پاتے۔ جو پورے شہر کو کھانا کھلاتا ہے، اس کے اپنے گھر والے بھوکے سو جاتے ہیں۔ جہاں کام کرتا ہے اس ہوٹل پر آ کر کھانا کھانا تو دور کی بات، وہ گھر میں دال اور روٹی بھی صحیح سے نہیں کھا پاتے۔ تو ان کا خیال رکھیں، اور ضروری نہیں کہ ہر جگہ سے منافع اور نفع ہی لیا جائے۔ کبھی کبھی کسی کو دیکھ کر، اس کی حالت زار دیکھ کر چاہیے کہ درجن 12 کے بجائے 13 کا کر دیا جائے۔ جو 12 کے بجائے 13 کا درجن کر دیتا ہے، رب ذوالجلال خزانہ غیب سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس نے اپنا قانون بدلا نا، درجن 12 کا تھا، اس نے اس کی حالت کو دیکھ کر اس پر رحم کیا، ہمدردی کی، اس نے دنیا کا بنایا ہوا قانون بدل کے 12 کے بجائے 13 ڈال دیے۔ رب ذوالجلال اپنا قانون تبدیل فرما کر محنت کے بجائے اس کو پیسہ نہیں دے گا، اپنے غیب سے پیسہ عطا فرما دے گا۔ لیکن وہ پہلے اپنے قوانین تو بدلے، کبھی کسی کو زیادہ دے دیں، کبھی کسی کے لیے کم کر دیں۔ لوگوں کو دیکھیں، ان کے حالات دیکھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو لوگوں کا خیال کریں۔ یہ بھی شکرانے کا ایک طریقہ ہے، شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے اس نعمت سے دوسروں کا خیال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔